مالک ابن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن اعرج نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قاعدہ اولا نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1225۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1226۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں گھٹ گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا جی ہاں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1227۔ ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی نے خبر دی، انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالیدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور پھر اپنے سجدے کی طرح، یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1228۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں۔ ذوالیدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1229۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے اعرج نے، ان سے عبداللہ بن بحینہ اسدی نے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ نے نماز پوری کی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے سہو کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابن جریج نے ابن شہاب سے تکبیر کے ذکر میں کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1230۔ ہشام بن ابی عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ اسی طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھیں یا 4، تو بیٹھے بیٹھے ہی سہو کے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1231۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں قریب نے کہ ابن عباس، مسعور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اظہر رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا۔ انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی تھا۔ قریب نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ کی خدمت میں بھیجا، انہی پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے
کہ سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان 2 رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1233۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں نماز پڑھائے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں، نماز میں ایک امر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا۔ اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1234۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1235۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1236۔